صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي العمين اللطيف المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الطائف من الذنب كمن لا ذنب له. آئیے حضرات ہمارا سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم آمین. حضرات گرامی، ابھی میں آپ تمام حضرات کو درود پاک پڑھا رہا تھا. میری نگاہ آپ کے اوپر تھی، مگر کچھ لوگ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہے تھے. کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ میرا چہرہ دیکھ رہے تھے. لیکن یاد رکھیے گا، آقا کریم رسول رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر اگر بندہ مومن میرا ذکر سن کر درود پاک نہ پڑھے تو دنیا میں ویسے شخص سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی بخیل بیٹھا ہے. یہاں پہ سب عاشق رسول بیٹھا ہے اور عشق رسول ہی کو تو ایمان کہتے ہیں، محبت رسول ہی کو تو ایمان کہتے ہیں. بخاری شریف کی 15ویں حدیث ہے. بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 15 ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں، اپنے باپ والناس اجمعین، دنیا میں جتنے چیز ہیں سب سے زیادہ اس سے محبت نہ کر لے، سب سے زیادہ اس کے دل میں حب رسول اللہ پیدا ہو جائے، سب سے زیادہ اس کے دل میں محبت رسول اللہ پیدا ہو جائے، سب سے زیادہ اس کے دل میں الفت رسول اللہ پیدا ہو جائے. جہاں معلوم یہ چلا کہ اس کے رسول جس کے دل میں ہوتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا ہے اور بڑے کرام یہاں موجود ہوتی ہے. جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے اس کے زبان پہ درود پاک کا ذکر ہوتا ہے. اور یاد رکھنا آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درود پاک پڑھنے کی تو بے شمار فضیلت ہے. لیکن میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف آج پہ کیا ہے. اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو بتا دوں یہاں پر جو آپ بیٹھے ہیں صرف اسی طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھنے سے فائدہ تو ہو ہی رہا ہے. جب تک آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تب تک آپ عبادت فرما رہے ہیں. اللہ اللہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. صحابہ کا انجمن لگا ہوا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، میرے جانثاروں، مجھے ماننے والوں کیا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بندہ اگر 5 کام کرتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے. اگر بندہ یہ 5 کام کو انجام دے، لب شائی کرے نہ کرے، زبان سے کچھ پڑھے نہ پڑھے، زبان کو حرکت دے نہ دے، آنکھ کو حرکت دے نہ دے، صرف یہ 5 کام کو انجام دے اللہ اسے عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے. حضور سے صحابہ حق کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ سے قربان یا رسول اللہ بتا دے وہ 5 کام کون کون سے ہیں. حضور فرماتے ہیں نمبر 1 کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے. اگر بندہ کعبہ شریف کو دیکھے کچھ پڑھے نہ پڑھے اللہ اسے عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے. نمبر 2 قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے. اگر بندہ قرآن پاک کو دیکھے کچھ پڑھے نہ پڑھے لب گشائی کرے نہ کرے صرف قرآن پاک پر نظر رکھے اللہ اسے عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے. اللہ اللہ بزرگ فرماتے ہیں میرے صحابہ مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے. اگر بندہ مسجد کے اندر بیٹھا رہے خاموشی اختیار کرے رہے چاپ بیٹھا رہے مسجد کے اندر اللہ اس کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے. اللہ اللہ حضور نے فرمایا چوتھی بات کم کھانا عبادت ہے. اگر بندہ کم کھائے اللہ اکبر اسے اللہ عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے. آخری بات آقا
کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان علماء کرام کی جماعت کے بارے میں فرمایا تھا کہ کہیں پر میرے عالم کی موجودگی ہو، بندہ بیٹھا ہو اور اپنے علماء کے چہرے کی زیارت کرے، کچھ پڑھے نہ پڑھے، صرف ان کے چہرے کو دیکھے، اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا ہے۔ تو جب تک آپ یہاں بیٹھے ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، اللہ آپ کو عبادت کا ثواب فرماتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں جو خطبہ مبارکہ کے بعد قرآن مقدس کی مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حُسْنًا، اور ہم نے تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، مگر آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا زمانہ، آج ہمارے لوگ، آج ہمارے قوم محمد کے بچے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کریں گے؟ ماں باپ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ماں باپ کی فرمانبرداری میں نہیں۔ میری بات کی قدر صرف وہی کرے گا جن کے ماں باپ دنیا میں نہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں جو سب سے زیادہ پاورفل سب کوئی ہے تو وہ سیدہ آمنہ کا بابا ہے۔ اگر کائنات میں کسی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو وہ حسنین کا نانا ہے۔ اگر کائنات میں دونوں جہاں کی سلطنت کسی کو ملی ہے تو میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا دیکھو نہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ماں سے کس قدر محبت کی ہے، کس قدر چاہت کی ہے، کس قدر ان کے دل کے ماں کے لیے الفت تھا۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو جب انسان کے ہاتھ میں نعمت ہوتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا، جب وہی نعمت ہاتھ سے نکل جایا کرتی ہے تو انسان کے اندر اس کی قدر آ جاتی ہے، تب انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک انسان کروڑ پتی نہیں ہوتا ہے اس کے دل میں کروڑ پتی بننے کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، لیکن جب وہی انسان کروڑ پتی بن جاتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اسے یوز کیسے کیا جائے، اسے استعمال کیسے کیا جائے، حلال طریقے سے استعمال کیا جائے یا حرام طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح جب تک انسان کے ہاتھ میں نعمت ہوتی ہے، جب تک انسان اس کی قدر نہیں کرتا، میرے کہنے کا صاف مطلب ہے کہ جب تک انسان کے ہاتھ میں ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے انسان کے سر پہ، تب تک انسان ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہی ماں باپ ہاتھ سے چھن جاتے ہیں، جب وہی ماں باپ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو انسان کو اس کی قدر محسوس ہونے لگتی ہے، انسان کو اس کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں پتا تو چلو، حدیث پاک کہتا ہے اسلام کا ابتدائی دور ہے، مسجد نبوی کے اندر تقریباً 10,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور عائشہ تشریف فرمائے، اللہ مسجد کے اندر مسجد نبوی کے اندر تقریباً 10,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور عائشہ تشریف فرمائے، اللہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور عائشہ کے نکلے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حدیث پاک کہتی ہے کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضور عائشہ سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور کی تعظیم میں 10,000 صحابہ کا مجمع کھڑا ہو گیا ہے۔ جیسے 10,000 صحابہ کا مجمع کھڑا ہوا ہے، آقا کی نبوت والے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے ہیں، آقا رونے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو ہم کیسے سمجھنا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس درد کے ساتھ رو رہے تھے، اتنی بے قراری کے ساتھ رو رہے تھے کہ حضور کی رونے کی آواز صرف چہرے حضور کے رونے کا انداز صرف چہرے سے پتہ نہ چل رہا تھا بلکہ دل سے بھولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس درد کے ساتھ میرے آقا رو رہے ہیں۔ اللہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھایا، 10,000 پیچھے کھڑے ہوئے، 10,000 پیچھے صحابہ کھڑے ہوئے، حضور نے 10,000 صحابہ کی امامت کی ہے۔ اس کے بعد جب نماز سے لوگ فارغ ہو گئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ اپنے قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسلام کی کسی تعداد میں تھا یا رسول اللہ، آج تقریباً مسجد نبوی میں 10,000 صحابہ کا مجمع تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مگر آپ روکے ہوئے
اور کہ آپ سے آنسو گرنے لگا. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق آج مجھے میری ماں کی یاد آ رہی تھی. اللہ اللہ جو نہیں جسے دکھائے گا کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جس کی تعلیم میں کردار لے کر ہو رہے ہو, جس کی شان کی محبت میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, وہ نبی کو ماں کی یاد آ رہی ہے تو آج سے آنسو گرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق بھی رونے لگے اور وہ نبی کیوں نہ رو. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تبھی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. جب میرے آقا 6 برس کی عمر پہ پہنچے حضرت آمنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننیال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال لے گئی ہے. وہاں آقا کریم روز رہی اپنے والد صاحب کے قبر میں حاضری دیے ہیں. اس کے بعد جب حضرت آمنہ حضور کو ننیال سے لے کر آ رہی تھی تو راستے میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہے. حضرت آمنہ حضور کو واپس لے کر آ رہی ہے ننیال سے. راستے میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اتنی شدت کے ساتھ بخار آئی ہے کہ وہ سواری کرنے کے لائق نہ بچی ہے. بہت شدید بخار ہے. دیکھو حضور نے کس کے طرف اپنے ماں کو کھویا ہے اور کتنی محبت کیا کرتے تھے حضور اپنے ماں سے. اللہ اکبر. 6 برس کا بچہ ہے. مقام ابوا پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. اب وہ سواری کو سوار ہونے کو لائق نہیں بچی. اللہ اللہ. لوگوں نے اطلاع دیا ہے اے آمنہ اگر تو ساتھ چلتی ہے تو چل ورنہ مجھے جانے کی اجازت دے. جب اس دور میں سفر کیا جاتا تھا تو قافلوں کو لے کر کیا جاتا تھا. قافلے والوں نے کہا اے آمنہ اگر تو ساتھ چلتی ہے تو چل ورنہ مجھے جانے کی اجازت دے. اللہ اکبر. ذرا غور سے سننا. وہ 6 برس کا بچہ ہے. ساتھ کا ام ایمن ہے اور ایک بیمار حضرت آمنہ ہے. انہوں نے ساتھ چھوڑنے کی بات کر دی. یعنی قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ چل رہا ہے تو چل ورنہ مجھے جانے کی اجازت دے. اس لیے کہ جنگل میں شیر اور جانور کا خطرہ ہے. یہاں پہ اگر میں رہوں گا تو جانوروں سے خطرہ ہے. قافلہ پلٹ نہیں سکتا ہے. قافلہ جا سکتا ہے. حضور نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا ہے. جیسے حضرت آمنہ کا چہرہ دیکھا حضرت آمنہ نے ام ایمن سے کہا اے ام ایمن انہیں جانے کی اجازت دی گئی. اللہ اکبر. انہیں جانے کی اجازت دی گئی ہے. مقام ابوا پہ صرف 3 لوگ ہیں یعنی میرے آقا ہے حضرت آمنہ ہے ام ایمن ہے. حضرت ام آمنہ کی بہت شدید طبیعت خراب ہو گئی. بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. حضور نے اپنے جان سے حضرت آمنہ کے سر کو رکھا ہے. اب حضرت آمنہ حضور کو لوری سنا رہی ہے. کہہ رہی ہے اے حضور اے میرے بیٹے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذکر تو پوری دنیا میں ہوگا. میرا چرچا تو پوری دنیا میں ہوگا. میرا نام کبھی بھولا نہ جائے گا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اے میری ماں آمنہ ذرا سننا غور سے. اس بات کو بس غور سے سننا. 6 برس کا بچہ ایک جنگل کے اندر اپنے ماں کو کس درد کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور سے سننا. آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے حضرت آمنہ کا سر ہے اور حضرت آمنہ فرما رہی ہے بیٹا محمد میرا ذکر پورے دنیا میں ہوگا. میرا چرچا پورے دنیا میں ہوگا. بات سے یہ معلوم چلتا ہے جس کے بچے نے ہوا کرتے ہیں اس کے ماں باپ کا ذکر پوری دنیا میں ہوا کرتا ہے. اس کے ماں باپ کا چرچا پوری دنیا میں ہوا کرتا ہے. اسی طرح میرے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آمنہ فرماتی ہے بیٹا محمد میرا ذکر پورے دنیا میں ہوگا. میرا چرچا پورے دنیا میں ہوگا. میرے نام لینے والے پورے دنیا میں نام لیں گے. انہوں نے کہا ماں بتا تو کس بنیاد پہ تیرا ذکر ہوگا, کس بنیاد پر تیرا چرچا ہوگا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کس بنیاد پہ ہوگا کہ میں نے تیرے جیسا نیک بچہ تو جنا ہے. میں نے تو تیری عمر کو 6 برس میں دیکھا ہے. ایسا کسی کا بچہ نہیں ہے. ایسا پورے مدینے میں یا پورے مکے میں کسی کا لال نہیں ہے. اللہ اکبر. 2 مرتبہ حضرت آمنہ نے ایسا کہا تھا. تیسری مرتبہ نہ بول سکی. ان کی روح پرواز کر گئی. وہ انتقال کر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تب آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابوا پہ حضرت آمنہ سے کہا اٹھنا. تو بولا کرتی تھی تو اچھا لگتا تھا.
ایک مرتبہ کہا ہے. حضرت محدث دہلوی کا قول سنانا ہے اس لیے بتانا چلوں. حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مقام ابوا پہ جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت آمنہ سے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں اٹھنا تو بولا کرتی تھی تو اچھا لگتا تھا. پھر دوسری مرتبہ فرمایا ماں اٹھنا تو بولا کرتی تھی تو اچھا لگتا تھا. اتنے میں حضرت ام ایمن نے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. کہا بیٹا جو مر جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے اللہ اکبر. حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مقام ابوا اگر تیسری مرتبہ آقا یہ سوال کرتے ماں اٹھنا تو بولا کرتی تھی تو اچھا لگتا تھا. حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں مقام ابوا پہ حضرت آمنہ اٹھتی اس میں لوڑنا شروع کر دی. یہ ہے آقا کی شان. تیسری مرتبہ مقام ابوا پہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ماں اٹھنا تو بولا کرتی تھی تو اچھا لگتا تھا. یہ ہے ماں باپ کی شان. ماں باپ کا بہت اونچا مرتبہ ہے. ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے. اس لیے ماں باپ سے کبھی بددعا مت دو. ماں باپ کی ہمیشہ تعظیم کرو. ماں باپ کو ہمیشہ ادب و اخلاق کے ساتھ رکھو. یاد رکھنا اگر ماں باپ کی بددعا انسان کو زندگی میں ہی کھا جاتی ہے. ماں باپ کی نافرمانی انسان کو زندگی میں کھا جاتی ہے. آپ نے بہت علماء کرام کی سنا ہوگا. یہ تو میرا موضوع نہیں ہے. بنی اسرائیل کا ایک اللہ کا بنی تھا. اللہ اکبر. یہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو ہم لوگ جیسے عام آدمی کو کوئی اللہ کا بنی بول دے تو وہ اللہ کا بنی اسے مان جاتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل ایک اللہ کا بنی تھا جسے آقا فرما رہے تھے وہ اللہ کا بنی تھا. عام آدمی آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکل رہا ہے. اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا جنت تحتہا کامل المحال. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ. باپ جنت کا دروازہ ہے. مگر اصل مسئلہ جو ہے میں بتاتا چلوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک اللہ کا بنی تھا. بہت بڑا عبادت گزار تھا. بہت بڑا نیکوکار تھا. بہت بڑا پرہیزگار تھا. اور اپنے مروحے میں اپنے خانقاہ میں وہ عبادت کیا کرتا تھا اور نفل کی نماز پڑھا کرتا تھا. ایک دن ماں دروازے پہ آ گئی. کہنے لگی بیٹا نفل نماز میں ہے. انہوں نے ماں نے اطلاع دیا بیٹا تیری ماں تجھ سے ملاقات کرنے آئی ہے. اس نے ایک مرتبہ کہا وہ جو بنی اسرائیل کا اللہ کا بنی تھا وہ نماز میں تھا. وہ اپنی نماز کو چھوٹا. اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور شیطان نے اسے بولا کہ تو نماز میں ہے تو نماز سے فارغ ہو جائے گا تب ماں سے ملے گا. اس نے ایک دفعہ نماز پڑھا. 2 رکعت نماز پڑھ لی. ماں نے آواز دی. ماں کی آواز اس کے کانوں سے نکل گئی. ماں کا خیال اس کے دماغ سے نکل گیا. وہ ماں سے ملاقات نہ کر پایا. دوسری مرتبہ ماں نے آواز دی بیٹا میں تجھ سے ملاقات کی طلبگار ہوں. میں تجھ سے ملاقات کرنے آئی ہوں. بیٹا اگر تم مل سکتا ہے تو مل لے. پھر اس نے نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ بھول گیا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے. 3 مرتبہ ماں نے آواز دی. 3 مرتبہ وہ بندہ نماز پڑھتا رہا اور پڑھنے کے بعد اپنے ماں سے نہ ملا. اللہ اکبر. ماں کا دل ٹوٹا ہے. ماں نے اس وقت میں دعا دیا کہ اللہ تجھے معاشہ عورت کے ساتھ بدنام کرے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا ماں کا دعا لگا ہے. اللہ وہ ولی کا جو چرچا چلتا تھا پورے بنی اسرائیل میں. وہ ولی جو پہلے ہاتھ اٹھاتا تھا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. ماں نے بدعا دی ہے بیٹا اللہ تجھے فاحشہ عورت کے ساتھ اللہ تجھے بدنام کرے فاحشہ عورت کے ساتھ. اللہ اکبر. وہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز پڑھنے کے بعد ماں چلی گئی ہے. ماں کے جانے کے بعد ایک فاحشہ عورت اندر داخل ہوئی. اس نے کہا مجھ سے منہ کالا کر. اس اللہ کے ولی نے منع کر دیا میں تجھ سے منہ کالا نہ کروں گا. وہی عورت نیچے گئی ہے اور نیچے والے روم سے کسی سے منہ کالا کر کے اسے زنا شدہ بچہ پیدا ہوا ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ بادشاہ کی بارگاہ میں لگئی. اس وقت کے بادشاہ
ارشد اس کے پاس لے گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ولی ہے، اس کے ذریعے سے یہ بچہ جنا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس ولی کے خانقاہ کو توڑ دیا جاتا ہے اور توڑنے کے بعد اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر آتا ہے اور گھسیٹتے ہوئے جب لے کر آیا جاتا ہے، اللہ اللہ وہ بنی اسرائیل کا ولی بہت بے قرار و بے چین ہو جاتا ہے، کہتا ہے ذرا بتا تو صحیح میری غلطی کیا ہے کہ مجھے کس بنیاد پر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہتا ہے تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے ایک عورت کو منہ کالا کیا اور اس کے ذریعے اسے بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ذرا غور سے سننا، جب وہ عورت اور وہ مرد، جب وہ بنی اسرائیل کا ولی وہاں پہنچتا ہے، اس کے اوپر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، لوگ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ تو میری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے، میری ماں نے مجھے بددعا دیا تھا، اس بنیاد پر میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ذرا غور سے سننا، میری ماں نے مجھے بددعا دیا تھا، اس بنیاد پر میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور سے سننا، اسے اس وقت میں وہ ولی کہتا ہے کہ بس مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، المختصر اجازت آ رہی ہے ادھر سے کہ آپ گفتگو نہ کی جائے، اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا اور بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر زیادہ بولنے کی بھی حیثیت نہیں ہے میری، بس یہ میری خوش نصیبی ہے کہ چند منٹ آپ لوگوں کی بارگاہ میں بول دیتا ہوں اور یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم جیسا کہ علم اگر 2 منٹ بول دیں تو یہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا قابل تعریف سمجھتا ہوں اور ان لوگوں کی دعاؤں کا ذمہ ہے کہ میں 10 منٹ بول دیا آپ لوگوں کے سامنے۔ بس میری بات کو سنیے، وہ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حق دیا جائے۔ اللہ اکبر، اسے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس بچے سے پوچھا جائے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے۔ اللہ اللہ، وہ بچہ کہنے لگتا ہے، وہ 2 مہینے کا بچہ کہنے لگتا ہے یہ بندہ میرا باپ نہیں ہے، بلکہ اس کے چھت کے نیچے جو بندہ رہتا ہے اس کے ذریعے سے منہ کالا کیا وہ میرا باپ ہے۔ اللہ اکبر، اس بادشاہ نے اسے پھر سے دوسرا خانقاہ بنا کر دیا اور وہ کہنے لگا ذرا بتا تو صحیح، تو اللہ کا بہت نیک بندہ تھا، بہت پرہیزگار بندہ تھا، مگر تیرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوا، تیرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میری ماں آئی تھی، میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، یہ میری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر، اگر کسی کی ماں یا کسی کا باپ کسی مقام سے اسے بددعا دیتا ہے تو سمجھ لو اسی وقت اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ آباد بھی ہو رہا ہو، ماں باپ کی بددعا اس کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت میں ممبر رسول سے بول رہا ہوں، علماء کرام یہاں موجود بھی ہے، ماں باپ کی بددعا میں اتنی طاقت ہے جتنی ماں باپ کی دعا میں طاقت ہے اتنا ہی ماں باپ کی بددعا میں بھی طاقت ہے۔ یاد رکھنا، علماء کرام فرماتے ہیں، خود نبی اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 ولی بیٹھ کر ایک طرف اپنے ماں کے بچے کے لیے بددعا کرے اور ایک ماں بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرے تو اللہ 70 ولی کی بددعا کو ٹال دیتا ہے، ماں کی دعا کو سن لیتا ہے۔ اسی طرح جیسے ماں کی دعا میں پاور ہے اسی طرح ماں کی بددعا میں پاور ہے۔ اگر انسان کو کامیاب و کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھنا ماں باپ سے بددعا مت لینا۔ اگر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کو بددعا دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لے کہ تو اپنے بچے کو بددعا دے رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح اس بچے کی آخرت اور زندگی اور دنیا اسی وقت برباد ہو گئی ہے۔ اسے آباد کرنے کے لیے صرف اس کے کانوں تک دعا ہی پہنچنی چاہیے۔ اگر بددعا دے رہا ہے تو پھر اسے آبادی کی امید مت لگانا، اس لیے کہ اسی وقت وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے جیسے ماں باپ کی بددعا اس کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت ہوتا تو میں ایک اور ماں باپ کی دعا کے اوپر، ماں باپ کی شان کے اوپر اگر میں چاہوں تو الحمدللہ فضل تک تقریر کر سکتا ہوں صرف ماں باپ کی شان سے۔ اللہ نے اتنا تو دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیچے باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔